نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. للشفاء. جب سے یہاں آنے کا ارادہ کیا اور حضرت نے مولانا نے حکم فرمایا تو میں نے مولوی صاحب سے عرض کیا کہ اب تک ہم سنتے رہے. حضرت والد سے ہمیں اپنے بڑوں کا تذکرہ جب کرتے اور حضرت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے تو والد سے روتے بھی اور بہت دیر تک حضرت کا تذکرہ کرتے رہتے. پھر سید عطا المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ابا جی کی طالب علمی زندگی قریب برابر گزری. وہ خیر المدارس میں ہوتے تھے، حضرت والد صاحب جامعہ عباسیہ بہاولپور میں. تو ہم اپنا طالب علمی زمانے میں ہی ان کے واقعات سنتے تھے. طالب علمی زمانے میں بہت دفعہ ان کے بیان سننے کا موقع ملا. تو میں سوچتا کہ یہاں جہاں کئی گھنٹے بیان کرنے والے احباب اور ہمارے وہ اکابر جن کا گھنٹوں ہم تذکرہ سنتے ہیں اور وہاں جا کر میں کیا بیان کروں گا. تو مجھے بارہا جب یہ کہتے بیان کا تو میں بہت شرمندہ ہوتا، بہت اپنے آپ کو سوچتا کہ تو جا کے کیا کہے گا. کل پرسوں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو موضوع بتا دیں. میں نے کہا ہاں، یہ مجھے کوئی بات بھی کہہ دیتے تو میں نے وہی کہنا تھا جو سوچ کے آیا. تو میں کہہ دیتا ہاں جو موضوع آپ ذمہ لگا دو گے کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ہم جب اردن میں گئے تو ہمیں عرب لوگوں نے ایک جملہ یاد کرایا. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ جماعت کے ذمہ دار ہو. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ہمارے عرب تمہاری تقریروں سے متاثر نہیں ہوں گے، ہمارے عرب تمہارے بیانات سے متاثر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ فصیح زبان رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو بہت سمجھنے والے ہیں. ان کا چرواہا بھی تم سے بہت اچھی طرح قرآن کو سمجھتا ہے، تو آپ ان کو تقریروں سے کیسے متاثر کرو گے. تو یہاں اتنے بڑے حضرات آپ کو سبق پڑھانے والے اور آپ ان کی صحبت میں یہاں بیٹھے ہو تو بھلا بتاؤ میں آپ کو کیا بیان کروں. اگر میں یہ کہوں نماز پڑھا کرو تو آپ کہو گے ہاں مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کوئی روزہ رکھا کرو، ذکر کیا کرو. ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جس طرح نماز روزہ اعمال سیکھنے کی چیزیں، عقائد بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں. ہمیں عقائد کا پتہ نہیں ہوتا. ظالم قسم کے لوگ آتے ہیں اور 2 جملوں میں ہمارا عقیدہ خراب کر کے چلے جاتے ہیں، اور کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ عقائد پر ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک راہب بہت عبادت میں لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ بکھرے ہوئے بال اور اس کا پیٹ کمر کو لگا ہوا، چمڑی اس کی خشک ہو چکی. تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، محنت کر رہا ہے، تھک رہا ہے اور کل کو جہنم کا ایندھن بنے گا. اب یہ عبادت اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا. تو عقیدہ یہ سیکھنے کی چیز ہے اور اپنے اکابر کے قدموں میں بیٹھ کر ہی آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے، اور اسی پر نجات ہے، اسی پر در و مدار ہے کامیابی اور ناکامی کا. اور میں قیامت کے قریب صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو انسان کا جنازہ اٹھے گا، کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہے اور صبح کو تو وہ یہی ایک 2 جملے ہوں گے جو دائیں بائیں سن کر آدمی اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے. مثال کے طور پر سارا دن عبادت میں لگا رہا اور شام کو ایک بٹن کو آن کیا اور وہاں کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ پردہ تو کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے، پر دل کا پردہ ہونا چاہیے. اور دل میں یہی بات اگر رکھ لی کہ واقعی یہ تو پردہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور اس پر موت آ گئی تو بتاؤ بھائی شریعت کے ایک حکم کا انکار کر کے مر رہا ہے تو کیا بنے گا قیامت والے. تو صبح سے شام تک کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہمارے سادہ قسم کے لوگوں کو کس طرح وہ لوگ جو ہے لے لیتے ہیں.
پچھلے سے پچھلا چلہ میرا چناب نگر کے قریب لگا. وہاں ایک علاقہ ہے لالیاں، تو کالووال سے لے کر ہم لالیاں تک یہ کافی سفر ہے، اس پر پٹی پر گئے. وہاں کچھ لوگوں نے سکول بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے سکول کے علاوہ یہ رفائی کام کیا ہوا ہے کہ کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے، کوئی اگر ضرورت مند ہے اس کے پریشانی دور کرنے کے لیے. تو بس وہ کہتے ہیں ہم پیسے نہیں لیتے، تو بدلے میں کیا لیتے ہو بھائی؟ ایمان لیتے ہیں. ایمان. غریب آدمی اس کا بچہ تڑپتا ہوا گیا اور انہوں نے اس کو لیا، اور لینے کے بعد اس کو دوائی دے دی، اور اس کے بعد اس کو کچھ پیسے دے دیے، اس کے گھر کے حال احوال لے لیا، اور اس سے ایمان کا سودا کر لیا، ایمان اس سے لے لیا. کتنے دیہات ایسے ہیں، کتنے غریب لوگ ایسے ہیں، اور کتنے ضرورت مند ایسے ہیں جن کا ایمان بالکل کنارے پر ہے. اگر تھوڑی سی محنت کریں گے تو ایمان ان کا بچ جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو چنا، اور چھٹیوں میں جس کے ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو چچے کے ہاں جائیں گے، ماموں کے ہاں جائیں گے، رشتہ داروں کو ملیں گے. آپ بہت اچھے مقدر والے ہو کہ اللہ نے آپ کو چھٹیوں کا موقع دیا، اور آپ اپنے بڑوں کے پاس آ کر، اکابر کے پاس آ کر یہاں یہ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اللہ آپ کو ذریعہ بنائے گا. کتنے لوگوں کے ایمان بچیں گے انشاءاللہ. ہم ایک مرتبہ ایک قبیلے سے گزرے، قبیلہ حسنات تھا، قبیلہ حسنات. پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں سے تھے لوگ، اور وہاں ہر قبیلے والے جانتے تھے کہ ہم کس صحابی کی اولاد ہیں، کیونکہ اردن میں 36,000 صحابہ اکرام کی قبور ہیں، تو وہ صحابہ کی اولاد تھی. ایک انتہائی خوبصورت جوان جا رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ مسجد میں تشریف لے آؤ. وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. ہم نے کہا آپ تو مسلمان ہو، صحابہ کی اولاد ہو، بڑے گھرانے کے ہو، آل رسول میں سے ہو، تو آپ مسجد میں آئیں. منت سماجت کر کے اس کو مسجد میں لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد جب خوبصورت ماحول میں آیا، مسجد کے ماحول میں آیا، تو پھر وہ کہنے لگا میں تمہیں قرآن مجید سناؤں؟ تو ہم نے کہا ہاں قرآن سناؤ. اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. اتنے خوبصورت انداز سے قرآن مجید پڑھا، یوں محسوس ہوا کہ قرآن ابھی اتر رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں 4 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں. 4 سال ہو گئے میں مسجد میں نہیں آیا. جب یونیورسٹی کالج کی طرف نکلا تو پھر مسجد سے دور چلا گیا. تھوڑی دیر بعد گیا، 2 ساتھی اور لے آیا، پھر 2 اور لے آیا، پھر 2 اور لے آیا. کافی سارے ساتھی اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیا. اگر یہ مبارک محنت ہوگی تو پھر تو چرواہے قسم کے لوگ بھی قریب بھی آئیں گے، عمل بھی صحیح ہوگا، ایمان بھی صحیح ہوگا. اگر ہم نے چھوڑ دیا تو صحابہ کی اولاد بھی دور چلی جائے گی. اس لیے یہاں سیکھنے کے بعد یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ایسی محنت کریں گے کہ لوگوں کے اعمال بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے، اور لوگوں کے ایمان بھی اور عقائد بھی محفوظ رہیں. ایک مرتبہ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے کہیں تجارت کے لیے. ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں کہیں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں چلے گئے. دیکھا 2-4 دن کے بعد واپس آ گئے. تو کہا شقیق آپ گئے نہیں ہو، آپ نے تو جانا تھا. کہا حضرت تجارت کی غرض سے جا رہا تھا تو میں نے ایک درخت پر دیکھا ایک اپاہج وہاں پرندہ تھا، اور دوسرا پرندہ لا کر اس کو خوراک دے رہا تھا. تو مجھے حیا آئی، شرم آئی کہ میرا مالک اس پرندے کو پال رہا ہے تو مجھے رزق نہیں دے گا. تو میں تو واپس آ گیا. اب بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو فرمانے لگے کہ ارے میاں تو نے اپاہج پرندے کو دیکھ کر اس جیسے بننے کی کوشش کی، جو خدمت میں لگا ہوا تھا ویسے کیوں نہیں بنا؟ جو لا کر ان کو خوراک کھلا رہا تھا ویسے کیوں نہیں بنا؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اپنی عبادت میں، اپنے اعمال ٹھیک کرنے میں. کچھ باہمت لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آیا ہوں، میں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو سنبھالوں گا. اب یہ کام کے لیے ارادہ کر کے جب فکر کر کے یہ چلتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے اتنا کام لیتے ہیں کہ اس کو خود کو بھی اندازہ نہیں ہوتا
کہ اپنی زندگی میں کتنا کام کر جاتا ہے. ایک دیہات کا رہنے والا غریب خاندان کا سادہ سا بندہ میرے رب کو ایسا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے لیے طے فرما دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے کام لینا ہے. پھر اللہ استعداد بھی عطا فرماتے ہیں، اس کو شوق بھی عطا فرماتے ہیں، حافظہ بھی عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کام کے لیے بھیجا تو فرمایا جا کر وہاں فرعون کو دعوت دو، تو ساتھ ہی فرمایا کہ 2 کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا کہ جب جاؤ تو بات ذرا نرمی سے رکھ دینا. دوسرا فرمایا یہ کام کرنا کہ والا تانیہ فی ذکری، میرے رابطے کو نہ بھولنا، مجھ سے رابطے میں رہنا. کام کرنے والے کے لیے 2 قسم کی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو اپنے مرکز سے پیچھے رابطے میں رہیں. جب یہ سمجھ لیا کہ میں بہت قابل وابل خود ہی بڑا بن گیا ہوں اور مجھے پیچھے ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھنا تار کٹ گئی اور یہ آدمی جلدی ختم ہو جائے گا. تو اپنا رابطہ بہت مضبوط رکھیں اپنے اساتذہ سے. پھر جتنی بھی مشکل سے مشکل کوئی گھاٹی آئے گی تو اس سے نکلنا آسان ہوگا. اور دوسرے نمبر پر گفتگو کا انداز بہت اچھا رہے کہ سمجھنے والا یوں سمجھے یہ میرا خیر خواہ ہے، میرے بھلے کے لیے بات کہہ رہا ہے. پر دشمن بھی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے گا. اگر بات کا انداز اچھا نہ ہوا اور وہ سمجھا کہ یہ تو مجھ سے جھگڑنے کے لیے آیا ہے اور مجھے نیچا دکھانے کے لیے آیا ہے اور مجھے ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے، تو پھر وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ یہ سمجھے میرا ہمدرد ہے، میرا خیر خواہ ہے اور میرے پاس آیا ہے مہربان بن کے، پھر ہماری اور آپ کی بات سننے کے لیے وہ بندہ تیار ہوگا اور اس کے دل میں بات اترتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام ان کے ذمہ لگایا اور کرنے کے لیے تیار ہوئے تو فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے سجاؤں گا، بناؤں گا. تو جب کوئی ارادہ کر لیتے ہیں کسی کام کا اور اللہ رب العزت اس کو شوق عطا فرما دیتے ہیں، پھر اللہ اس کو خوبصورتی نصیب فرماتے ہیں، اس کو مرکزیت نصیب فرماتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کے قلوب متوجہ ہو جاتے ہیں. عام سادہ سا بندہ ہوتا ہے لیکن لوگ اس سے بہت نفع اٹھاتے ہیں. ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ جب کسی کام کو ہم اپنا کام سمجھیں گے تو پھر اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، دکھ برداشت کرنا، مشقتیں برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. اگر اس کام کو ہم کسی اور کا سمجھیں گے یا ہم کہیں گے ہمارے استادوں نے ہمارے ذمے لگا دیا، ہمارے بڑوں نے ہمارے ذمے لگا دیا، یہ میرے کام نہیں تھا، تو پھر وہ کام مشکل ہو جائے گا. ایک گھر کو آگ لگی. جب آگ لگی تو دیکھا وہاں کے پہلوان اور بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھائی فلاں آدمی کا گھر ہے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لوگ محلے کے جمع ہوئے، انہوں نے پوچھا یہ گھر جس کا جل رہا ہے کون ہے؟ تو کہنے لگے فلاں آدمی کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے. وہاں کے بڑے لوگ بھی، چھوٹے لوگ بھی، پہلوان بھی، غریب بھی، امیر بھی، سب اکٹھے ہو کے کھڑے ہیں. کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ اس گھر میں اندر چلے جائے. اس میں بچے بھی ہیں اور اس میں عورت بھی ہے اور اس آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک کمزور سا بندہ آیا، چھوٹے قد والا، اور آتے ہی کہا یہ تو میرا گھر ہے اور اندر میرے ہی بچے ہیں. تو وہ بغیر سوچے سمجھے رکے، فوراً آدمی اندر چلا گیا اور جا کر ایک بچے کو ادھر سے پکڑا، ایک ادھر سے، اور دونوں کو نکال کے باہر لے آیا. پھر اندر سے چیخنے کی آواز آئی تو وہ آدمی اوپر کمبل لیا اور دوبارہ پھر اسی گھر میں چلا گیا. وہاں 2 بچے اور وہ کھینچ کے باہر لے آیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، بچے تو نکل آئے. پھر عورت نے کہا میرے خامد مجھے تو آگ کھا گئی. تو وہ جب دوسری مرتبہ باہر آیا تو اس کے یہ ہاتھ جل چکے تھے، یہ والے نا، یہاں آگ لگی تھی. لیکن پھر وہ تیسری دفعہ اندر گیا اور جا کر اپنے گھر والوں کو بھی کھینچ کے باہر لے آیا. تو آپ حضرات بتائیں بھائی کون سا جذبہ تھا جس نے اس کو آگ میں جانے کے لیے تیار کیا، اور وہ بڑے بڑے پہلوان کیوں نہ آگ میں گئے؟ تو ذرا سوچیں اس میں فرق کیا ہے. وہ کہنے والے کہتے تھے یہ فلاں کا گھر ہے اور اس نے کہا یہ میرا گھر ہے. وہ کہتے تھے یہ فلاں کے بچے ہیں اور اس نے کہا یہ میرے بچے ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے اور اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے
اور لوگوں کے ایمان اور اعمال کی اصلاح یہ میری ذمہ داری ہے، تو پھر بڑے سے بڑی مشقت کے لیے طبیعت آمادہ ہو جائے گی، اور اگر یہ سمجھ لیا کہ کام کسی اور کا تھا میرے ذمے لگا ہے تو پھر اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو بتاؤ بھائی یہ کس کا کام ہے؟ علماء اگر غافل ہو گئے، یہ تو پہرے دار ہیں، پہرے دار ہی سو گیا تو بنے گا کیا؟ اس لیے بھائی چوکن نہ رہنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا، اللہ کے سپرد کرنا، اپنے اکابر کے پر اعتماد رکھنا، اپنے اکابر کو اللہ کی نعمت سمجھنا کہ ہمارے اوپر ان کا سایہ ہے۔ کتنے علاقے ایسے ہیں دوسرے ملکوں میں، میل ہا میل جاؤ گے ایک بھی عالم نہیں ملتا جس سے آدمی رہنمائی کر لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور ہمارے اکابر کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور آپ حضرات کی یہ کاوش، یہ کوشش، یہ محنت اور جس کورس میں آپ شریک ہوئے ہیں اس میں اللہ بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ پچھلی دفعہ میں اسلام آباد کی ساری یونیورسٹیوں میں چکر لگا کے آیا ہوں، اور وہاں ہم نے ابھی لا کالج بھی بنایا، اور وہاں تعزت بھائی ہے اسلامک یونیورسٹی میں لا پڑھاتا ہے۔ ایسے ایسے خوبصورت جوان جو اچھے اچھے گھرانوں کے تھے غیروں کے ہاتھ چلے گئے، ان کو یونیورسٹیوں میں بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے، کالجوں میں سنبھالنے، سکولوں کے اندر، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ پیاسے لوگ ہیں، اور وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا آئے، کوئی مہربان آئے۔ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے، اللہ نے ہمیں مختلف خاندانوں سے چن کر اور علم کی دولت کے لیے جمع کر دیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ ہوشیار اور وہ اس کام کی طرف نہیں آئے ہوئے، دیکھتے ہیں ہم مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا بھی کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے ہم پر بڑے احسانات ہیں، یا اللہ تیرے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ اور آخری بات یہ ہے ہم اپنی زندگی کو اعتدال پہ رکھیں، افراط تفریط کا شکار نہ ہوا کریں، اعمال میں بھی اور عقائد میں بھی۔ عقائد بھی ہمیں اللہ نے خوبصورت عطا فرمائے، اور ہمیں جو مبارک طریقہ سنت طریقے ملے، اعمال ملے، وہ بھی خوبصورت ہیں۔ یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو کم کیا، کتنا کم کر دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا، اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت درمیانی امت ہے، اعتدال کے ساتھ چلی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی تسلیم کیا، آپ علیہ السلام کو تمام انبیاء کا امام اور سردار بنا کر اللہ نے بھیجا۔ تو ہم عقائد پر بھی اعتدال میں رہیں گے، اور اعمال کے لحاظ سے بھی اعتدال پر۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی بڑے گھرانے میں، والد اس کا بڑا ذہین تھا، سمجھدار تھے، بڑے آدمی تھے۔ اپنے بہو سے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا ہاں آپ کا بیٹا تو بہت نیک آدمی ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو مصلے پہ گزار دیتا ہے۔ سمجھ گیا کہ گھر والوں کا حق ادا نہیں کر رہا، سمجھایا، لیکن پھر بھی وہ اپنی عبادت میں لگے رہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کو جا کر شکایت کر دی، کیونکہ کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو اپنے بڑوں سے بندہ کرا دیں۔ آپ علیہ السلام نے بلایا، فرمایا کہ ایسا کر لو کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، جی مجھے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانے دو۔ فرمایا ایسا کر لو چلو 1 دن روزہ رکھ لو، 1 دن چھوڑ دو۔ تو اس پر طے ہوا کہ 1 دن روزہ رکھیں گے اور 1 دن چھوڑیں گے۔ لیکن پھر بھی بڑھاپے میں جا کر فرمانے لگے کہ یہ میں نے اپنے اوپر مشقت ڈال دی، لیکن موت تک اس کو نبھایا۔ پھر تو ہم اپنے اوپر اعتدال کی کیفیت رکھا کریں۔ جب شوق ہوتا ہے اعمال کا تو خوب لگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے بھائی ہم اعتدال والی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کروڑوں برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اس مرکز کو قیامت تک اسی طرح آباد رکھے، اور آپ حضرات جتنے بھی یہاں تشریف لائے اور جن
جن اساتذہ نے جیسے آپ کو پڑھایا تو ان سے رابطہ بھی مضبوط ہو، اور آئندہ بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز بنائے آدمی تھوڑی سی مٹھائی کھلا دیں، اور کہا یہ دکان ہے، جب ضرورت پڑے نا تو پھر شادی پر ٹوکرے لینے کے لیے بھی یہاں آ جانا، اور کبھی ضرورت پڑے تو یہ دکان تو دیکھ لیا آپ نے۔ تو ہمارے اساتذہ 10-12 دن میں 15 دن میں کچھ نہ کچھ تعارف کرا دیتے ہیں اور فرما دیتے ہیں جب پھر ضرورت پڑے نا ادھر رابطہ کر لینا۔ تو رابطے میں رہو گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں خوشیاں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مولا قدوس تیرے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے مبارک طلباء مختلف خاندانوں سے، مختلف علاقوں سے چنے ہوئے یہاں تشریف لائے اور ہمارے اساتذہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے چھٹی یہاں قربان کی۔ یا اللہ ہر ایک کی تربیت فرما، اصلاح فرما، یا اللہ علمی استعداد نصیب فرما، صلاحیتوں سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، تمام قسم کی خیریں، برکتیں، بھلائیاں، عافیتیں عطا فرما۔ مہربان اللہ ہمیشہ اپنے بندوں سے آپ نے کام لیا، مہربان اللہ مہربانی فرما کر ان میں ہمارا نام بھی شامل فرما، کبھی بھی ہمیں محروم نہ فرمانا، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ہر شر سے محفوظ فرما، تمام قسم کی خیریں، برکتیں، بھلائیاں، عافیتیں، عزتیں عطا فرما۔ اس مبارک مرکز کو قیامت تک طلباء سے آباد فرما، طالبات کا مدرسہ ہے اسے بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ ہمارے بڑے اکابر یہاں کے جو یا اللہ قبروں میں پہنچ گئے ان کی قبر کو یا اللہ نور سے بھر دے، کروڑ درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی توجہات اور ان کی برکات پوری امت کو نصیب فرما۔ جو زندگی میں محنت فرما گئے، جہاں جہاں بنیادیں دین کی رکھ کے مراکز بنا گئے ان کو آباد رکھ میرے مولا۔ اور یہ مبارک طلباء یہاں یا اللہ سیکھنے کے لیے آئے، جتنی استعداد ہے وہ تو بہت تھوڑی، آپ کا کرم اور مہربانی بہت زیادہ۔ یا اللہ ہر ایک کی جھولی کو بھر دے، ہر ایک کے سینے کو علم کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ کسی کو خالی واپس نہ بھیجنا، علمی استعداد بھی نصیب فرما، اخلاق بھی اچھے نصیب فرما، اعمال کا شوق بھی نصیب فرما، ہم اپنے اکابر پر ہمیں اعتماد نصیب فرما۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار ونستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ یا اللہ یہ طلباء میں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے برابر رشتے نصیب فرما، جن کی شادیاں ہوگی گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی اتنی خوبصورت بیویاں نصیب فرما کہ ان کی محبت میں بیٹھ کر یہ رویا کریں۔ یا اللہ بیویوں کے علاوہ ان کی نظر کہیں اور اٹھنے نہ پائے۔ یا اللہ ان کو پڑھنے کا بھی بہت شوق نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔